عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ کسی طور مقابل کے چاقو والے ہاتھ کا پنجہ گرفت میں لے کے بے بس کر دینے پر زور اور وقت صرف کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں مجھے اپنے حالی ہاتھ سے اس کے شانے پر ضرب لگانی تھی۔ میرا چاقو والا ہاتھ اپنی جانب چھپٹتا دیکھ کے وہ ہوشیار بلکہ منتشر ہوا۔ مجھے اس کی تمام تر توجہ اس کے اور اپنے چاقو والے ہاتھ پر مرکوز رکھوانی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس نے سارا دھیان میرے اور اپنے چاقو والے ہاتھ کی نقل و حرکت پر دیا، اٹھے ہوئے میرے حالی ہاتھ پر نہیں۔ دوسرے لمحے میں نے حالی ہاتھ سے اس کے شانے پر پوری قوت سے ضرب لگائی، شانے پر گردن کے قریب۔ ترچھے ہاتھ کی ضرب صحیح لگ جائے تو کچھ دیر کے لیے سر سے پیر تک جسم متلاطم رہتا ہے۔ رجن کے حواس بھی یکجا نہیں رہے۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ فرش پر بیٹھ جائے، کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ضرب سے اس کے قدم بھی لڑکھڑائے تھے، اسے اپنے چاقو والے ہاتھ کا بھی ہوش نہیں رہا، وہیں کھیل ختم ہو جاتا۔ اس اسنا میں کہیں بھی میں اس کا جسم اپنے چاقو سے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن ایک تو وہ فرش پر بیٹھتے ہی یا ڈگمگا کر گرتے ہی دور ہو گیا، دوسرے میں نے اسے دنستہ دور ہو جانے کا موقع دیا۔ میری خواہش تھی کہ بننے ہاں پر کل اس نے جس داؤ سے برتری حاصل کی تھی اسی کا آج اعادہ ہو۔ رجن اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوا اور اوسان میں دکھائی دیا تو میں نے بننے ہاں کی طرح چاقو والا ہاتھ عمودی یعنی سیدھا رکھ کے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو اسے اپنی جگہ سے حرکت کرنی ہی تھی اور میری پیروی میں چاقو والا ہاتھ جسم کے درمیان سیدھ میں اٹھائے رکھنا تھا۔ اس داؤ میں دائرے کے چکر کاٹتے رہنا ایک لازمہ ہے۔ کسی جگہ میرے قریب آنے پر اس کے پاس دو ہی راستے تھے کہ وہ طرح دے کے دائیں بائیں ہو جائے یا آمنے سامنے ہونے کا فیصلہ کر لے۔ دائرے کے چکروں کے دوران بجا طور پر ہر فریق کی جانب سے کسی بھی لرزش اور نفہمی کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ وہ مجھے رجن کی طرف سے کسی غیر متوقع حربے کا اندیشہ مطلق نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا اور بٹھل کے بقول مقابل کسی درجے کا ہو، کھلے چاقوؤں میں آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنی چاہیے۔ کسی وقت بھی اس کے دماغ میں کوئی ہلاکی نمو پا سکتی اور کسی وقت بھی مجھ سے حساب کتاب جیسی کوئی بھول چوک ہو سکتی تھی۔ ہضمیت کے شعبے میں آدمی کا دماغ بھٹک سکتا ہے اور کوئی اوچھی حرکت بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ خاصا پھرتیلا تھا، پینترا بدلنے میں اسے بڑی مشاقی تھی۔ کچھ دیر یہی صورت رہی، میرا فاصلہ کم کرتے رہنا، اس کا طرح دینا اور بھبکیاں دیتے ہوئے ادھر ادھر ہو جانا، مگر کب تک وہ آنکھ مچولی کرتا رہتا۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کے سامنے صف فراف فریقوں میں سے کسی ایک کو تماشائیوں کا لحاظ بھی آ جاتا ہے۔ اس عجلت یا مروت کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ رجن کی طرف سے تو آخر دم تک اس غلطی کا ارتکاب ممکن نہیں تھا کہ ہجوم میں کتنے تماشائی اس کے دلدار اور دلدادہ تھے۔ میرے تخمینے سے وقت کچھ اوپر ہو رہا تھا۔ یقیناً رجن کو میری منشا کا کچھ اندازہ ہو چلا تھا، سو اسے نامراد بننے ہاں کے آخری داؤ والی صورتحال کی تکرار سے پہلو تہی کرتے رہنا چاہیے تھا۔ پہلے ہی حلے میں جب میں نے اس کے شانے پر ضرب لگائی تھی، اسے میرے بارے میں رائے قائم کرنے یا یوں کہا جائے کہ رائے بدلنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ کل بھی وہ بیشتر اپنا دفاع ہی کرتا رہا تھا، لیکن کل اس کے دفاع میں غصہ اور غضب شامل تھا، آج اضطراب آمیز ہوشمندی غالب تھی۔ اس نے جیسے اپنی جانب سے پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ اور سوچنا چاہیے تھا۔ اصرار سے کچھ دیر لگ سکتی تھی اور رجن اس عزت کا سزاوار نہیں تھا۔ ایک مرحلے پر فاصلہ خاصا کم رہ گیا تو میں نے یکایک اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ رجن نے چاقو والا ہاتھ سیدھ میں رکھا ہوا تھا۔ میرے اس غیر متوقع اقدام پر وہ ششدر بھی ہوا، متذبذب بھی، پر سامنے سب کچھ صاف تھا۔ اس ناگہانی کو حسن اتفاق بھی کہتے ہیں۔ اس نے یہی بہتر جانا کہ اپنا چاقو بردار ہاتھ جوں کا توں سیدھا رکھے اور اب کوئی پہلو نہ بدلے۔ میں اسے اپنی ذہنی ابتری اور ہر دماغی کا تاثر دینا چاہتا تھا۔ رجن کا چاقو عمودی تھا، درمیان میں فاصلہ بہت کم تھا اور میں بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ کوئی دیوانہ ہی اس مضحکہ خیز جرأت کا متحمل ہو سکتا تھا۔ بظاہر اس میں میرے ضرر کا امکان 10 گنا تھا تو رجن کا 1 گنا بھی نہیں تھا۔ فاصلے کی کمی کے باعث یہ میرے لیے ایک پیچیدہ مشکل منزل تھی، مگر میں نے میزان کر کے ہی قدم اٹھایا تھا۔ ہونٹ بھینچ کے اور آنکھوں میں آگ بھر کے اس نے میری طرف زکند بھری۔ ہر سلیم العقل یہی کرتا اور اسی طرح اپنی تمام صلاحیتیں مجتمع کر کے اس کرشمہ قسمت، اس مہربان لمحے سے بہرہ مند ہوتا۔ کچھ اور سوچنے کے لیے میں نے وقت ہی نہیں دیا تھا۔ اسے اپنی جانب امڑتا دیکھ کے میں نے اپنے قدم منجمد کیے۔ اب اس کے لیے ٹھہر جانا، خود کو روکنا یا نظر ثانی کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ اتنی قربت میں اسے کیا کسی کو بھی زاویہ بدلنے کی توفیق نہ ہوتی، اور اس زحمت کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ سامنے اپنا کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے عمودی چاقو بردار ہاتھ کی دست سے بچنے کے لیے مجھے بر وقت چند انچ دائیں جانب اپنا جسم ہٹانا تھا۔ اس کا نشانہ بالکل ٹھیک تھا۔ میرے جسم کے بائیں حصے کی پسلیوں کے نزدیک چاقو پیوست ہونا چاہیے تھا۔ گز بھر کی دوری پر میں نے تیزی سے جسم دائیں طرف ہٹایا تو ہلا ہو گیا۔ جیسے ہی رجن کا دراز ہاتھ اس تکونی حالی جگہ یعنی میری پسلیوں کے قریب سے گزرا،
اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کے نیچے آیا۔ میں نے اپنے بازو یا پسلیوں کے درمیان جکڑ لیا۔ رد عمل کا مجھے احساس تھا۔ وہ چاقو انگلیوں میں گھما سکتا تھا، مگر تبھی جب اسے کوئی مہلت ملتی یا میں اپنے دوسرے چاقو بردار ہاتھ سے بننے ہاتھ کی طرف سے غافل رہتا۔ بیک وقت میرے دوسرے ہاتھ نے اس کی گردن کے قریب چاقو کی نوک چبھوئی اور میں نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے بازو اور پسلیوں کے درمیان جکڑے ہوئے اس کے چاقو والے ہاتھ کی کلائی پنجے میں لینے کی کوشش کی، اور مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ رجن کی ساری توجہ اپنی گردن کے قریب چاقو کی نوک پر مرکوز تھی۔ بازو کی گرفت ڈھیلی کر کے اور ہاتھ مروڑ کے میں نے جھٹ اس کی کلائی پر پنجہ ڈالا تھا۔ اس احتیاط کی اگرچہ سے ضرورت نہیں تھی۔ رجن کو چند لمحوں میں اپنا چاقو ترک کر ہی دینا تھا، مگر میری خواہش تھی کہ رجن اپنے ہاتھ میں چاقو برقرار رکھے۔ اسے ثابت و سالم تو واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ کم سے کم کوئی نقش تو یادگار میں اس کے چہرے پر کندہ کرتا۔ اس کی گردن پر اپنے چاقو کی نوک کی پیوستگی میں اس لیے میں نے شدت اختیار نہیں کی تھی، لیکن رجن نے جلد ہی نوشہ اخذ کر لیا اور چاقو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ اس کے باوجود اس کی پیشانی پر درمیان میں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی لکیریں ڈالی جا سکتی تھی۔ اس کی ناک بھی بمبئی کے تیواڑی دادا کی طرح چہرے سے جدا کی جا سکتی تھی، اور کچھ نہیں تو میں چاقو کی نوک اس کی گردن میں ذرا گہری کر سکتا تھا، مگر وہ نہ صرف اپنے چاقو سے دستبردار ہوا بلکہ اس نے ہاتھ پیر بھی چھوڑ دیے۔ مزاحمت کے دوران کوئی داغ کنندہ کرنے کی بات اور تھی۔ مجھے خود کو روکتے ہوئے بہت بیزاری ہوئی۔ میرے اندازے سے چند لمحے زیادہ صرف ہوئے لوگوں کو اپنے دیکھے ہوئے پر یقین کرنے کے لیے۔ بہرحال کچھ وقت چاہیے تھا۔ سب کچھ دیکھتے دیکھتے جیسے پلک چپکنے کے عرصے میں ہوا۔ میرے جسم نے خودکار انداز میں ایک ساتھ کئی کام کیے تھے۔ رجن کے بڑھنے پر خود کو روکا، دائیں طرف جھکایا، خالی ہاتھ نے اس کا چاقو بردار ہاتھ جکڑا، میرے چاقو بردار ہاتھ نے اس کی گردن حصار میں لی۔ بٹھل کا کہنا تھا چاقو کی گرفت اپنی جگہ، لیکن اصل بات تو اس کے استعمال نظم و ضبط میں ہے۔ چاقو تو کوئی بھی گھوم سکتا ہے۔ صحیح مہارت اور مشاقی یہ ہے کہ چاقو مقابل سے کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، کیا مقصود ہے، محض مس کرنا ہے، ہلکی لکیریں ڈالنی ہیں، لباس چاک کرنا ہے، یا نشانے کے لیے کوئی مخصوص جگہ مطلوب ہے۔ ایک دفعہ وٹھل نے حیدرآباد میں ایسے ہی ایک موقع پر مجھے سوت کے چاقو چلانے کا اشارہ کیا تھا، سو میں نے شاہ کبیرہ کا زار بند کاٹ دیا تھا۔ اڈے کے دادا کی اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ کبیرہ کے جسم کے کسی حصے سے چاقو مس نہیں ہوا تھا۔ رجن سے بھی کچھ ایسا ہی سلوک کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا جسم ہی ڈھلکا دیا۔ عمارت میں شور کے سوتے پھوٹ پڑے۔ میں نے ٹھوکر سے رجن کا گرا ہوا چاقو سے دور کیا اور اس کی گردن سے ہاتھ اٹھا کے اپنا چاقو جمرو اور زورا کی طرف اچھال دیا۔ دونوں نے ہاتھ بلند کیے تھے، لیکن جمرو نے چاقو اچک لیا۔ اچھا ہوا جو میرے ہاتھ میں چاقو نہیں رہا، ورنہ انگلیاں بہت ہینٹ رہی تھیں۔ رجن کو دیکھ کے بننے ہاں کا چہرہ نظروں میں گھوم جاتا تھا۔ جھٹکا دینے پر رجن مجھ سے الگ ہوا اور فرش پر لڑک پڑا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کے میں نے چوکی کی طرف قدم بڑھائے۔ ادھر سے جمرو اور زورا نے، ادھر سے شمشاد خاں اور اڈے کے کئی آدمیوں نے چوکی سے اتر کر مجھے دبوچ لیا۔ ہر طرف سے لوگ امڑنے لگے، ہر کوئی چیخ رہا تھا، والہانہ نعرے لگا رہا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ جمرو اور زورا مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ شمشاد خاں نے میری ٹانگ جکڑ لی۔ وہ میرے پیر سینے سے لگاتا، آنکھوں سے مس کرتا۔ اسی طرح وہ لوگ مجھے وٹھل کے سامنے لے آئے۔ وٹھل نے چمکتی آنکھوں سے ایک بار نظر پھیر کے مجھے دیکھا۔ جانے کیوں اس سے نگاہیں ملا کے مجھے وحشت ہونے لگی۔ وٹھل بھی سر جھکا کے حقہ گڑگڑانے لگا۔ سبھی جیسے پاگل ہو گئے تھے، ہر ایک چوکی کی طرف آنے کے لیے بے قرار تھا، اور وہ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ بہت ہاتھ پیر چلا کے، بہت چیخو پکار کے بعد جمرو، زورا اور اڈے کے آدمیوں نے مجھے ان سے بچایا اور وٹھل کے پاس بٹھا دیا۔ ہو کے نظم و ضبط کے کام صادر کرتے رہے۔ پھر انہیں کسی کمرے سے لاٹھیاں منگوانی پڑی۔ لاٹھیاں لے کر چند آدمی چوکی سے اترے، تب جا کے کچھ سکون ہوا۔ خاموشی ہوتے ہی شمشاد خاں نے بآواز بلند ہجوم سے کہا کہ شہر میں جتنی مٹھائی تیار ہو، جتنے ہار پھول جہاں کہیں نظر آئیں، اڈے پر سمیٹ لائیں۔ صدر باورچی سے دیگیں چڑھوائی جائیں اور رتجگی کی منادی کرا دی جائے۔ یہ فرمان جاری کرتے کرتے شمشاد خاں کی آواز جھرجھرانے لگی۔ آگے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وٹھل نے تھپکی دے کے اسے پاس بٹھایا تو وہ وٹھل کے گلے سے لگ گیا اور بری طرح رونے لگا۔ بار بار عمارت میں اٹھتے شور سے میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ چوکی سے ہٹ جانے کا محل نہ تھا۔ سب کی نظریں مجھ پر منڈا رہی تھیں۔ میں تماشا بنا بیٹھا۔ پھر آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ لوگ مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا لائے اور انہوں نے پھولوں کی پتیاں مجھ پر اور وٹھل پر نچھاور کر دی۔ شمشاد خاں کی دیکھا دیکھی اڈے کے آدمیوں نے اتنے ہار پھول میرے اور وٹھل کے گلے میں ڈال دیے کہ ہمارے چہرے ہی چھپ گئے۔ دھوپ عمارت کے صحن میں اتر آئی تھی۔ لوگ وہاں ٹھنسے بیٹھے رہے۔ انہوں نے چوکی کے قریب آنے کے لیے نظریں گزارنی شروع کر دی تھی۔ میں نے جمرو کو اٹھنے کا اشارہ کر دیا تھا اور ہم اٹھا ہی چاہتے تھے کہ سامنے دروازے سے آگا پیا لپکتا چھپکتا راستہ بناتا ہجوم پھیلاتا ہوا چوکی پر آیا اور اس نے میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے شمشاد خاں کے کان میں جلدی جلدی کچھ کہا۔ ہائے! شمشاد خاں اچھل پڑا اور بے طرح گالیاں بکنے لگا۔ وہ چنال زادی ادھر اپنی ماں کے یاروں کے پاس بھی پہنچ گئی؟ کیا ہے استاد؟
بٹھل نے چونک کر پوچھا۔ دیکھا تم نے، اس تارا بیگم سسری نے اپنے میکے والوں کو جا کے بول دیا ہے۔ بٹھل بھائی بولتا ہے خدائی فوجدار تھانے دار چوہان جی باہر کھڑے ہیں، ایک نمبری حرام ہو، اس کو کوئی اور گھر دکھائی نہیں دیا۔ تارا بیگم اور پولیس کے نام پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے بے تابانہ جمرو اور زورا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں بھی سکڑ گئی تھی۔ بلوا لو پھر اندر، بٹھل نے تیوری چڑھا کے کہا۔ ہاں بٹھل بھائی، شمشاد ہاں مایوسی سے بولا۔ ظالم کی اولاد وقت دیکھتے ہیں نہ موقع۔ اس رنڈی کو اچھی طرح بول دیا تھا کہ اپنا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آغا پیا منتظر تھا۔ اس کے ٹوکرے پر شمشاد ہاں نے جھنجھلا کر کہا، چوہان کو زینے کے بیرونی دروازے سے لے جا کے بالائی منزل پر بٹھایا جائے۔ اڈے کے ایک بزرگ آدمی کو سرگوشیوں میں ہدایت دے کر شمشاد خان فوراً چوکی سے اٹھ گیا۔ بٹھل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا لیکن ہم وہاں کیسے بیٹھے رہ سکتے تھے؟ ہم تینوں بھی اٹھ گئے۔ لوگوں نے پیچھے ہٹ کے ہمیں راستہ دیا۔ آغا پیا کی آمد اور یک کے بعد دیگرے ہم سب کے بالائی منزل کا رخ کرنے پر عمارت میں چم گوئیاں ہونے لگیں۔ زینے کا ایک دروازہ عمارت کے اندر بھی کھلتا تھا۔ جمہوروں نے آغا پیا کو زینے میں روک لیا اور تھانے دار چوہان کی آمد کی وجہ پوچھی۔ آغا پیا نے سنسناتی آواز میں باعجلت جو کچھ بتایا وہ ہمارے لیے ناقابل فہم بھی تھا، ناقابل یقین بھی۔ اس کے کہنے کے مطابق کوئی 7 بجے تانگے میں سوار ہو کے تارا بیگم اڈے پر دہائیاں دینے آئی تھی۔ رات کے آخری پہر اس کے بالا خانے پر ڈھاٹے باندھے ہوئے کچھ لوگ گھس آئے۔ ان کے پاس خنجر اور تمنچے تھے۔ انہوں نے بالا خانے پر موجود تمام افراد کو ایک کوٹری میں بند کر دیا اور رسیوں سے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ وہ چاندنی بانو کو اٹھا کر لے گئے۔ صبح قذب کے وقت بازار میں گہرا سناٹا ہوتا ہے۔ آس پاس کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ تارا بیگم بار بار میرا نام لے رہی تھی۔ شمشاد خان نے اس کے ساتھ آنے والے ایک سازندے کو بالائی منزل بھیج دیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوں۔ شمشاد خان کے علاوہ صبح اڈے پر موجود چند اور آدمیوں نے بھی تارا بیگم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ رات گئے تک ہم لوگ ان سب کے درمیان اڈے پر بیٹھے رہے ہیں۔ شمشاد خان نے اس واقعے کی بابت ہمیں کچھ بتانا نامناسب اور غیر ضروری سمجھا۔ عمارت میں لوگ جمع ہو چکے تھے اور تھوڑی دیر میں رجن سے میرا آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تارا بیگم کے ہذیان کی ردات ملی انتشار کا باعث ہو سکتی ہے۔ تارا بیگم کو کوئی غلط فہمی تھی تو شمشاد خان نے اپنی دانش میں رفع کر دی تھی۔ آغا پیا کی زبانی یہ ماجرا سن کے سب گنگ رہ گئے۔ زورا اسے کچھ اور جاننا چاہتا تھا مگر جمرو کی سرزنش پر خاموش ہو گیا۔ ہم نے تیز قدموں سے زینہ بور کیا۔ بھاری تن و توش، مناسب قد و قامت، پھولے ہوئے گالوں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں، بادامی رنگ کا ادھیڑ تھانے دار چوہان 2 سپاہیوں ایک نوجوان ماتحت افسر کے ساتھ آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے دائیں بائیں بٹھل اور شمشاد خان تھے۔ کمرے میں ہمارے داخلے پر چوہان کی بھویں کھنچ گئیں۔ یہی ہے وہ جس کا آپ نام لیتے ہیں؟ شمشاد خان نے میری جانب انگلی اٹھا کے مضرفانہ لہجے میں کہا۔ یہی اپنا بابر، بٹھل بھائی سمیت یہ تینوں ہمارے مہمان ہیں چوہان جی۔ چوہان تند نظروں سے ہمیں دیکھتا اور سر ہلاتا رہا۔ تم کہتے ہو رات کو یہ تینوں بلکہ چاروں یہیں تھے؟ وہ دھمکتی آواز میں بولا۔ جی ہاں جناب، یہی کہا ہے۔ شمشاد خان نے تنک کے کہا۔ ادھر سارے لوگ جانتے ہیں، سبھی۔ اور بننے ہاں بہادر کا ہے۔ شمشاد خان نے ایک لمبی سانس کھینچ کے مختصراً اسے کل کے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کل صبح سے بننے خان کا کوئی علم نہیں ہے۔ تھانے دار ایک نظر اپنے ماتحت آفیسر کو دیکھ کے چپ ہو گیا اور کچھ دیر کے مراقبے کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کے بولا، تو تمہارا ہی نام بابر ہے؟ میں نے سر جھکا کے تائید کی۔ تم ہی نے پرسوں رات تارا بیگم کے بالا خانے پر چاندنی بانو کے سودے کی بات کی تھی؟ جی ہاں، میں نے اٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، چوہان کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ خوب، کتنے میں سودا طے کیا تھا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ہم تم سے پوچھتے ہیں، وہ نخوت سے بولا۔ جو آپ کو معلوم ہوا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پہ رنگ آیا تھا لیکن وہ سنبھل گیا اور نکیلے لہجے میں بولا، تارا بیگم نے بتایا تم نے 2 لاکھ روپے کی بولی لگائی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا، 2 لاکھ؟ اس نے معنی خیز انداز میں دہرایا۔ خاصی بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا تو وہ ڈٹائی سے بولا، نشہ کر کے بالا خانے پر نہیں گئے تھے؟ یہ تو تارا بیگم ہی صحیح بتا سکتی ہے۔ میرے جواب سے وہ جذبس ہوا۔ اس کی آواز میں تپیدگی آ گئی۔ 2 لاکھ ایک ساتھ؟ اتنی بڑی رقم کبھی دیکھی ہے تم نے؟ میرا دماغ گھوم گیا لیکن میں نے خاموشی مناسب سمجھی۔ کیا پوچھتے ہیں ہم؟ وہ درشتی سے بولا۔ اونچا سنتے ہو کیا؟ بہتر ہے آپ کام کی بات کیجیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے نکل گیا۔ اس نے کرسی پر کئی پہلو بدلے اور جھڑکتی آواز میں بولا، کام ہی کی غرض سے یہاں آئے ہیں صاحبزادے؟ جو کچھ ہم پوچھتے ہیں تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک جواب دو، بشرطے کہ آپ ٹھیک ٹھیک سوال بھی کریں۔ اس نے پلکیں چھپکائیں۔ اس کے ہونٹ بھی سکڑ گئے۔ کب سے تارا بیگم کو جانتے ہو؟ پرسوں رات سے۔ گویا پرسوں پہلی بار چاندنی بانو کو دیکھا تھا، یہی نتیجہ نکلتا ہے؟ اور پہلی ملاقات میں بولی لگا دی؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، وہ کسمسا کے بولا، ہم کو کیا ہو سکتا ہے،
लाख लुटाओ। तारा बेगम का बालाहाना एक दुकान है, कोई भी बोली लगा सकता है। मैंने तरशी से कहा, 2 लाख क्या, इससे दुगनी चौगनी रकम भी लगाई जा सकती थी। जी हाँ जी हाँ, चौहान ने तमस्खराना अंदाज में कहा और मचल के बोला, ये रकम तुम्हारे पास मौजूद है? बेहतर है आप इस सवाल पर नजर सानी कर ले, वरना नामुनासिब जवाब का इल्ज़ाम आयद मत कीजिएगा। कुछ पढ़े लिखे मालूम होते हो। शमशाद खान मुदाखलत करना चाहता था, बिट्ठल ने हाथ उठा कर उसे रोक दिया। मालूम होता है अड्डे वालों ने आप दूसरे काम भी शुरू कर दिए हैं, ज़माना ही बदल गया है। चौहान जहरीले लहजे में बुड़बुड़ाते हुए बोला और शमशाद खान से पूछने लगा, सुना है आज से यही नवाबजादे चौकी के उस्ताद हैं? जी हाँ चौहान जी, शमशाद खान ने तेजी से कहा, और ऐसे नहीं, रजन हराम के जने को नाको चने चबवा के, पूरी तरह उल्टा के। सुना है हमने भी, बाहर लोगों में इन्हीं का चर्चा था, कहते थे चाकू इशारों पर चलता है। खुदा की कसम चौहान जी, आप देखते तो कहते। शमशाद खान तड़प के बोला, चाकू उठाना किसे कहते हैं, बल क्या होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, चौहान ने मसनूई तौर पर आंखें फाड़ के कहा। तेवर बता रहे हैं, दिल के भी मतवाले लगते हैं। वो तो सारा मामला ही उल्टा हो गया, बिगड़ गया था। रजन कुत्ते की औलाद एकदम बीच में आ गया। मैंने तो चौकी छोड़ दी थी, खुदा मालूम फिर अड्डे का क्या हशर होता। अपने बाबर मियाँ ने लाज रख ली। शमशाद खान ने मुफाहमत की कोशिश की। थानेदार चौहान ने शमशाद खान की बातों पर तवज्जो नहीं दी, उसकी नज़रें मुझ पर मरकूज थी। कहने लगा, कहाँ के रहने वाले हो? आप तो बम्बई में रहते हैं, वहाँ भी अड्डागिरी करते हो? आप कोई भी नहीं है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। क्यों, छिन गया? छोड़ दिया, जी नहीं लगता था। फिर आजकल क्या करते हो? ऐसे ही, मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, बस घूमते फिरते रहते हैं। कोई जागीर वगैरह बना ली है क्या? यही जानिए, मैंने बेपरवाही से कहा। तो इसी तरह हसीनाओं की बोलियां लगाते फिरते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बार जेल गए हो? अड्डे के आदमी शुमार नहीं करते। कभी आदमी वादमी भी मारा है? आप कब से पुलिसमैन हैं? क्यों? वो बरहमी से बोला और शाने फैला के कहने लगा, ये शमशाद खान से पूछो। पुश्ती जदी पुलिस वाले हैं चौहान जी, शमशाद खान ने तौसीफी अंदाज में बोला। बड़ा नाम है इनका। फिर ऐसा सवाल ये क्यों कर रहे हैं? मैंने तीखे लहजे में कहा, शायद पहली बार कोई केस हाथ लगा है। चौहान की आंखें सुर्ख होने लगीं, आवाज़ अकड़ गई। लगता है शमशाद खान, तुमने हमारा पूरा तारुफ नहीं कराया। शमशाद खान मुझे समझाना चाहता था कि मैंने इसकी बात कता करके कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, नज़र आ रहा है। क्या क्या नज़र आ रहा है? चौहान पीछो ताप खा के बोला, ज़ुबान को लगाम दे के रखो उस्ताद, एक लड़की अगवा हो गई है। यह निहायत संगीन वाक़या है। खबर है तारा बेगम ने अपने बयान में क्या लिखवाया है? उसने लिखवाया है कि चांदनी बानो के अगवा में तुम्हारा हाथ हो सकता है। साथ में ये भी तो बताया है कि हमने चांदनी बानो की बोली लगाई थी। हाँ बताया, चौहान फुनकारती आवाज़ में बोला, और ये भी कि उसने इनकार कर दिया था। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गई कि कल उसने एक कासिद भी हमारे पास भेजा था आगे बात करने के लिए। किस सिलसिले में ये आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मगर तुम वहाँ नहीं गए। कासिद कल रात ही यहाँ आया था और सुबह लड़की अगवा हो गई। वाह, कैसा दिलचस्प और अजीब इत्तेफाक है। एक रात तुम बालाहाने जाते हो, सौदे की बात करते हो, दूसरी रात लड़की अगवा हो जाती है। तारा बेगम की पूरी जिंदगी कोठे पर गुजरी है, सारा बाजार एक ज़माने से कायम है, कभी ऐसा नहीं हुआ। चौहान बरगश्तगी में हाथ चलाते हुए बोला, बोली तो जुर्म ढांपने के लिए भी लगाई जा सकती है। जो आप कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। हम तुम्हें चांदनी बानो के अगवा के शुबे में गिरफ्तार कर सकते हैं, और आप कर भी क्या सकते हैं। फिर देर काहे की है? इतनी हुज्जत की क्या जरूरत थी? मैंने तलखी से कहा, लेकिन एक बात समझ लीजिए थानेदार साहब, फर्ज कीजिए कि जिन लोगों की आपको तलाश है, अगर हम वो ना निकले तो आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। बाद में कुछ मत कहिएगा, हमें सिर्फ अड्डे का आदमी मत समझो। थोड़ी बहुत अल्लाह बे ते हमको भी आती है। जो 2 लाख की बोली लगा सकते हैं, वो और भी जगहों पर अपना दाग मिटाने के लिए ढेरियां लुटा सकते हैं। तुम हमसे ये किस तरह की जुबान में बात कर रहे हो? तैश में चौहान की आवाज़ बिगड़ गई। ये तो सरासर धमकियां हैं। आपको सीधी जुबान नहीं आती। हम कोई आपके ज़र खरीद नमकख्वार नहीं है। जुर्म भी साबित नहीं हुआ, ना आप साबित कर सकेंगे। पुलिस ऑफिसर आप होंगे तो मुजरमों के लिए। शमशाद हाँ, शमशाद हाँ, चौहान मुश्तल होकर बोला, ये क्या हो रहा है तुम्हारे सामने हमसे बदकलामी? इस नादान को बताओ कि हम इस तर्ज गुफ्तगू के आदी नहीं। ऊंची आवाज़ हमें पसंद नहीं, हम जुबान कुतर लेते हैं। इसे कहो कि सरकारी अफसरों से बात करने की तमीज़ सीखे। चौहान के चेहरे पर आग दहकने लगी थी, हाथ पैरों में तशन्नुज की सी कैफियत पैदा हो गई थी। उसका मातहत ऑफिसर और दोनों सिपाही जैसे इशारे के मुंतजर थे कि मुझ पर टूट पड़े। वो बार बार चौहान की तरफ देखते, उसके सामने लब कशाई की हिम्मत नहीं होगी, वरना अब तक खामोश न रहते। बहरहाल शमशादा की समझ में कुछ आ गया था कि मेरी जुबान दराजी का सबब क्या है। साफ लग रहा था कि चौहान कोई इरादा करके यहाँ आया है। अड्डे पर निशान लगा के उसने किसी और तरफ सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मुझे खुद अपना ये लहजा, ये हिलो हुज्जत जहर लग रही थी, लेकिन इसके सिवा चारा भी क्या था।
میں نے بالاخانے پر چاندنی بانو کی قیمت لگائی تھی اور مجھے کو وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ دوسروں کی دخل اندازی سے چوہان کا بھی اطمینان نہ ہوتا۔ سرکار ایک بات کہوں، گستاخی معاف۔ شمشاد خان نے کرسی سے اٹھ کے لجاجت امیز جرت سے کہا، انہیں لکھنؤ کے لوگوں کی طرح مت دیکھیے، بات آپ ہی کی 19 ہوگی۔ رات بھر یہ چاروں مہمان اڈے کے لوگوں کے سامنے رہے ہیں، ایک دو نہیں بہت سے گواہ ہیں۔ صبح 9 بجے تو مرزا دلبر نے انہیں جگایا ہے۔ میری بات مان لو صاحب، آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ ان کی کوئی بات بری لگی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں کوئی گستاخی نہیں کی ہم نے۔ میں نے شمشاد خان کو بات پوری کرنے نہیں دی اور زور دے کے کہا، الٹا چوہان جی مسلسل ہماری توہین کر رہے ہیں۔ کیا سمجھا انہوں نے ہمیں؟ اس کا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے۔ چوہان بھڑک کے بولا، دماغ آپ کا ٹھکانے پر نہیں ہے صاحب، آپ یہاں تفتیش کرنے آئے ہیں یا فیصلہ سنانے؟ جائیے کسی اور جگہ جائیے، اس طرح آپ اپنا وقت بھی خراب کر رہے ہیں اور ہمارا بھی۔ اس نے پہلی بار متوش انداز میں اپنے ماتحت آفیسر کی طرف دیکھا۔ ماتحت آفیسر نے دبے لہجے میں سے مشورہ دیا کہ ہم سے یہاں کوئی بات کرنا فضول ہے، بس ایک ہی معقول صورت ہے کہ ہمیں تھانے لے جایا جائے، خود بخود ہوش ٹھکانے آ جائے گا۔ چوہان نے اس کی ہمنوائی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، تم سے اب تھانے چل کر بات ہوگی۔ وہاں پھانسی پر لٹکائیں گے کیا؟ تھانے کے بعد بھی ایک جگہ ہوتی ہے اور ہر جگہ آپ کی عملداری نہیں ہے۔ بٹھل کی خاموشی میرے لیے تائید کے مانند تھی۔ اس کے اشارے پر میں نے اپنے لہجے میں کسی قدر ترمیم کی، اتنا ہی بہت ہے۔ سو میں نے تحمل سے کہا، چوہان جی آپ سنجیدہ معلوم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو واقعی چاندنی بانو کی بازیابی کے لیے ایسی بےقلی ہے تو مناسب ہوگا کہ کسی اور طرف بھی نظر کریں، شاید آپ کو سرا مل جائے۔ ہم کو گائیڈ کرتے ہو؟ وہ جلی ہوئی آواز میں بولا، ہمیں اپنا کام اچھی طرح معلوم ہے لیکن راستے نہیں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تو تم سمجھاؤ گے راستے؟ جستجو شرط ہے۔ کون سا راستہ؟ وہ بظاہر بے دلی بلکہ حقارت سے بولا، تارا بیگم کے بالاخانے کا۔ کیا؟ اس کا منہ بن گیا، پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی، تاہم اس کے تیور میں مدافعت آ گئی تھی۔ پولیس سب سے پہلے وہیں گئی تھی، اس نے بے اتنائی سے کہا، وہیں سے آپ کو سراغ مل سکتا ہے۔ وہاں سے؟ وہ سر جھٹک کے بولا، مجرم اپنی نشانی چھوڑ جائیں گے؟ سب سے بڑی نشانی تو خود تارا بیگم ہے۔ تارا بیگم؟ کیا بکتے ہو؟ دیکھیے اس طرح کے لہجے میں آپ ہم سے مجرم ثابت ہونے کے بعد بات کیجیے گا۔ کیا؟ وہ جھنجھلا گیا، کیا اب تم ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بھی بتاؤ گے؟ ہم اپنی زبان میں بات کریں تو پھر آپ کو بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تم ہو کون اور بیچتے کیا ہو؟ میرے جی میں تو کچھ اور آیا تھا لیکن میں نے خود پر جبر کیا، ہم کوئی بھی ہوں لیکن وہ نہیں ہیں جن کے لیے آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ چوہان کے ماتحت کا پارا چڑھ گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے چوہان سے اجازت لیے بغیر کھردرے لہجے میں مجھے تنبیہ کی کہ میں اپنی کھال میں رہوں اور اوقات سے بڑھ کے بات نہ کروں۔ آپ بھی ذرا زمین دے کے بات کیجئے جناب، اور آگے کچھ کہنے سے پہلے کان کھول کر سن لیجئے اور آخری بار، اس کے بعد جو مرضی ہو کیجئے گا۔ استاد شمشاد خان کی بات پر آپ نے غور نہیں کیا، یہ یقین نہیں کیا، لیکن آپ کے پاس ذرائع کی کمی نہیں۔ اپنے طور پر آپ یہاں اڈے پر موجود لوگوں سے ٹو لے سکتے ہیں کہ پچھلی رات ہم نے کہاں گزاری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ چاندنی بانو کو کون لے گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ایک دوسرا جواب بھی ہے، پہلے یہ شبہ کچھ دیر کے لیے صحیح ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ ہمیں سے ہو سکتے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں اچھا ہوگا سے توجہ سے سنیے اور ہو سکے تو درمیان میں دخل مت دیجئے۔ ایک ہی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، تارا بیگم نے چاندنی بانو کے لیے ہماری نظر یا قیمت سن کے بے شک انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے انکار میں زور نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے سوچنے کا موقع دیا جائے، اسے چاندنی بانو کا عندیہ بھی لینا ہوگا۔ اتنی بڑی بولی سن کے اس کا پریشان ہو جانا لازم تھا۔ ہم نے خود بھی اسے سوچنے کی مہلت دی تھی اور باور کرایا تھا کہ اپنی آمادگی کی صورت میں وہ ہمیں جلد سے جلد مطلع کر دے۔ ہو سکتا ہے اس نے کل سارے دن بالاخانے پر آنے والے چاندنی بانو کے طلبگار راجاؤں نوابوں سے رابطہ کیا ہو۔ ہم جیسا گاہک ہاتھ سے نکل جانے کے اندیشے میں اس نے انہیں بہت کم وقت دیا ہوگا۔ ان لوگوں کی طرف سے اسے کوئی امید افزاں یا دوسرے لفظوں میں سنہرا جواب نہیں ملا تو اس نے فی الفور ہمارے پاس قاصد روانہ کیا۔ ہم رات ہی اسی قاصد کے ہمراہ چاندنی بانو کو لانے کے لیے بالاخانے جا سکتے تھے، لیکن جس شخص کے لیے ہم نے چاندنی بانو کی بات کی تھی وہیں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اب ہمارے وہاں جانے سے کیا حاصل؟ بہتر ہے پہلے ان لوگوں کو جا کے ٹٹولیے جن سے کل تارا بیگم نے چاندنی بانو کے لیے بات کی تھی۔ ہمیں معلوم ہے وہاں آپ کی رسائی اتنی آسان نہیں ہوگی، اجازت لینی پڑے گی، ساتھ سلام کرنے پڑیں گے۔ اس طرح آپ منہ اٹھا کے وہاں نہیں جا سکیں گے جس طرح یہاں ہم چور اچکوں اٹھائی گروہ کے پاس آ گئے ہیں۔ میری توقع کے مطابق اس مرتبہ چوہان ایسا برگشتہ نہیں ہوا۔ وہ منہ پھلائے، منہ سجا کے کچھ سوچتا اور مسلسل مجھے گھورتا رہا، پھر چونک کے امرانہ لہجے میں بولا، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، ہمارے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ سب ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کسی لاٹ صاحب کی پرواہ نہیں کرتے۔ اتنی دیر میں آغا پیا وٹھل کے لیے پیچوان لے آیا۔ مرزا دلبر اور اڈے کے دوسرے آدمی مٹھائی کے تشت، شربت وغیرہ لے آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اڈے کے آدمیوں کے واپس جاتے ہی چوہان اکڑی ہوئی آواز میں بولا، ٹھیک ہے
دوسری طرف بھی ہم دیکھیں گے، لیکن خیال رہے استاد، ہم کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتے ہیں۔ میں نے سکون کی سانس لی اور کہا آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو بھی بھیج دیجیے گا، ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن ایک درخواست ہے جناب، زیادہ وقت نہ لگے تو مہربانی ہوگی، ہمیں یہاں سے جلد از جلد روانہ ہونا ہے۔ آپ نہ آتے تو ہم آج شام یا کل صبح کسی وقت چلے جاتے۔ تم لوگ ابھی کہیں نہیں جاؤ گے؟ ہم ولایت نہیں جائیں گے جناب، یہ ہندوستان میں رہیں گے اور اپنے اتے پتے سارے دیتے جائیں گے۔ یہاں استاد شمشاد خان بھی ہماری ضمانت کے لیے موجود ہے۔ بالکل بالکل، شمشاد خان نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، ایک میں ہی نہیں، سارا اڈے کا ایک آدمی۔ ہمیں صرف تمہارے مہمانوں سے واسطہ ہے، چوہان حتمی لہجے میں بولا، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں چوہان جی، ان کے رکنے نہ رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شمشاد خان عاجزی سے بولا، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک تو میں ہی ان کے راستے کا پتھر بن گیا، یہ بیچارے تو آگے جا رہے تھے، مجھے معلوم ہوا تو میں ضد کر کے اسٹیشن سے یہاں لے آیا۔ اس وقت میں الو کا پٹھا بیٹھل بھائی کی بات مان لیتا تو یہ سارا کھٹراک کاہے کو ہوتا، لیکن ہونی کو سچ بولتے کون ٹال سکتا ہے؟ آپ کو خود اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ گرمی بھی کسی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، شہزادے بابر میاں نے اپنے لیے نہیں، بننے ہاں فراری کے لیے چاندنی بانو کی بات کی تھی۔ بننے ہان اس پر مر مٹا تھا، لیکن وہ سور کا بچہ ایسا غائب ہوا کہ پھر دکھائی ہی نہیں دیا۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، پر ہوا یہی ہے، بننے ہاں میں بھی کوئی لڑکی اٹھا کے لے جانے کا دم نہیں ہے، مگر کیا پتا غیرت مند کی اولاد تھا، پاگل ہی نہ ہو گیا ہو، وہ خریدی ہوئی چاندنی کے لیے تیار نہیں تھا۔ بننے ہان کو بھی ڈھونڈیے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں اور مجھ کو جی جان سے پیارے ہیں، میرے منہ میں خاک، ان پر جرم ثابت ہو جائے اور یہ آپ کو ادھر دکھائی نہ دے تو آپ مجھ کو لے چلیے گا، میں جرم قبول کر لوں گا۔ یہ واپس جا کے کیا کہیں گے، لکھنؤ میں ان سے ایسا برتاؤ ہوا؟ ٹھیک ہے، مگر جب تک ہماری اجازت نہ ہو، چوہان حکمیہ لہجے میں بولا، انہیں یہاں ٹھہرے رہنا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ فوراً ہمیں عدالت میں پیش کر دیں، میں نے اچڑتی آواز میں کہا، وقت آنے پر تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی، مگر ہم بہت دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں؟ تم کو تو یہاں کا اڈا سنبھالنا ہے۔ اڈے پر اب استاد شمشاد خان ہی بیٹھیں گے، پھر رجن استاد سے مچٹیا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ رجن نے حرامی پن کیا تھا، شمشاد خان نے غصے اور نفرت سے لبریز آواز میں کہا۔ رجن ادھر چوکی پر بیٹھ جاتا تو اڈا برباد ہو جاتا۔ شمشاد خان نے ازسر نو حالات بیان کیے جن کے سبب مجھے رجن کے خلاف چاقو اٹھانا پڑا تھا۔ چوہان نتنے پھیلائے ہون پیچھے گپ چپ بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے ماتحت آفیسر سے انگریزی میں پوچھا کہ ہم لوگ تو یکسر مختلف کہانی سنا رہے ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے؟ جناب میری رائے میں تو حفظ متقدم کے طور پر انہیں تھانے لے چلنا چاہیے۔ ماتحت آفیسر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، یہ کہانی سوچی سمجھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ چوہان کا منہ جیسے کڑوا ہو گیا، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تو پھر یہاں ان کے ٹھہرے رہنے کی کیا ضمانت ہے؟ یہ لوگ بھاگ بھی سکتے ہیں۔ چوہان نے کچھ تامل کے بعد اپنے ماتحت سے کہا، بھاگ کر کہاں جائیں گے، شمشاد خان تو موجود ہے ہی، ہم اسے کھینچ دیں گے۔ شمشاد خان لڑکی کو بازیاب کرانے میں کسی حد تک ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ماتحت آفیسر مدبانہ لہجے میں بولا، ابھی تو بات اپنی حد تک ہے، لیکن لڑکی جلدی بازیاب نہ ہوئی تو بات اوپر بھی پہنچ سکتی ہے اور سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ اہم بات لڑکی کا سراغ ملنا ہے، لیکن شاید ہمیں یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ تم نے نوجوان استاد کی گفتگو پر غور نہیں کیا، یہ اڈے کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، لکھنؤ کے اڈے سے دلچسپی ہوتی تو یہ خود یہاں ٹھہرنے پر اصرار کرتا۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن بیچ میں لڑکی بھی تو آ گئی ہے، ایسے حالات میں ان کا شہر میں قیام کرنا کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے؟ ماتحت آفیسر نے زیر لبی سے کہا، یہ عاجزی بھی ہو سکتی ہے۔ چوہان کچھ منتشر سا نظر آنے لگا، پھر بولا، لیکن یہ کیسا حیرت ناک واقعہ ہے کہ ایک نو واقف کی خوشنودی کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم داؤ پر لگا دے۔ یہ کہانی کا سکم بھی تو ہے جناب، مگر بولی لگائی گئی تھی، تارا بیگم کا بیان ہے۔ بولی لگانا اور بولی ادا کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ بولی کی ادائی کا مرحلہ کب آیا تھا اور آنا بھی کب تھا جناب؟ کیا اتنی بڑی رقم یہ ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ میرے جی میں آئی اسے بتاؤں کہ یہ رقم موجود ہے تو اس کا بندوبست ثانوی چیز ہے، لیکن میں خاموشی رہا۔ چوہان نے گویا میری طرف سے جواب دیا، بات پکی ہونے پر رقم کا انتظام کیا جا سکتا ہے جب تک لڑکی تارا بیگم کی تحویل میں رہتی۔ لیکن جناب جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے، بولی تو ارتکاب کیے جانے والے جرم کی ڈھال کے طور پر بھی لگائی جا سکتی ہے، پھر انہیں بولی لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بولی لگانے کے باعث تو ہم آسانی سے ان تک پہنچ گئے، لڑکی انہیں مطلوب تھی تو انہوں نے اتنی عجلت کیوں کی؟ کچھ روز کا وقفہ دے کے لکھنؤ سے کچھ دن باہر رہ کے یہ چپ چھپاتے واپس آتے اور یہ قدم اٹھا لیتے۔ میرا خیال ہے ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ان کے پاس رقم کی ادائی کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اس نقطے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا نقطہ نہیں، چوہان نے رکھائی سے کہا، یہ رقم کا انتظام کر سکتے ہیں، بہت بڑی رقم ہے جناب۔ خاموش رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بٹھل نے اسی اسنا میں آنکھیں میچ کے مجھے کوئی اشارہ کیا، میں کچھ عہض نہیں کر سکا کہ یہ ان کی گفتگو میں مداخلت سے باز رہنے کی ہدایت ہے یا مداخلت کرنے کی۔ میری دانش میں ابھی مجھے ضبط ہی کرنا چاہیے تھا، میں بہرا بنا بیٹھا رہا۔ چوہان کو کشمکش سے دوچار دیکھ کے ماتحت آفیسر نے کہا، مجھے تو یہ لوگ بہت پراسرار لگتے ہیں،
اگر واقعی یہ سچ ہے کہ انہوں نے چاندنی بانو کے لیے اس رقم کی پیشکش کی تھی تو آگے کا تخمینہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور آپ ہی کے بقول ایک نو واقف کے لیے یہ اس حقیر رقم کی صحافت کر سکتے ہیں، تو یہیں تک تو ان کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک معمہ ہے جناب، مجھے تو یہ سب کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے چوہان متردد لہجے میں بولا، لیکن بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ فرض کرو چاندنی بانو بازیاب ہو جاتی ہے اور بننے ہاں بھی مل جاتا ہے۔ چوہان نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، تو تمہاری بولی قائم رہے گی؟ یہ بننے خان پر منحصر ہے۔ اگر بننے خان چاندنی بانو کے برآمد ہونے کے بعد بھی اس کا طلبگار ہے تو ہم اپنی زبان پر قائم ہیں۔ دیکھا آپ نے، ماتحت نے باوجلت انگریزی میں کہا۔ اب پیشکش مشروط ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے چاہا کہ کہوں، ظاہر ہے اب صورتحال بدل گئی ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ چوہان نے غالباً اپنے ماتحت کی دلجوئی کے لیے اسی کا سوال دہرایا۔ رقم کا انتظام کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ تم اتنی بڑی رقم ساتھ لیے تو نہیں پھرتے ہوگے؟ میں نے سوچا کہوں، اس کا جواب وہی ہے جو ابھی خود اس نے اپنے ماتحت کو دیا تھا، لیکن اپنی انگریزی کا اظہار سر دست مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بمبئی کے ایک بینک میں رقم محفوظ ہے، وہاں سے منتقل ہونے میں چند روز لگ جائیں گے، پر پیشگی کے پیسے 25-30 ہزار روپے تو آگے ڈالے جا سکتے ہیں۔ بیٹھل نے پہلی بار زبان کھولی۔ اوہ! چوہان دیدے پھاڑ کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا چوہان پولیس کا آدمی ہے، بے شک اس کا وطیرہ و حاسہ ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رقم دکھائی جائے، مگر اس نے خواہش نہیں کی۔ شمشاد خان نے مٹھائی اور شربت کی طرف چوہان کی توجہ دلائی، لیکن اس نے کوئی رغبت ظاہر نہیں کی۔ کہنے لگا، بہرحال ابھی 3-4 روز تمہیں یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ یہ حکم کس بنیاد پر ہے؟ میں نے الجھ کے کہا۔ واقعے کی نوعیت کی بنیاد پر، وہ چچڑے پن سے بولا۔ مشتبہ لوگوں کو پابند کرنے کا ہمیں اختیار ہے اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے، لیکن ہم بھی آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ صرف تمہارے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا اعتبار کیجیے، کوئی کسر رہ گئی ہو تو پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے پسمردگی سے کہا، یقین کیجیے کوئی معمہ مبالغہ نہیں ہے، ایک سیدھا سادہ معاملہ، پیچیدہ مت بنائیے۔ بننے خان ایک نوجوان جس کے سامنے زندگی پڑی تھی، اس لڑکی چاندنی بانو کے بغیر بہت ادھورا رہتا۔ کبھی کبھی ایک آدمی دوسرے آدمی کے بغیر بہت ویران ہو جاتا ہے صاحب۔ بننے خان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کو حاصل کر سکے۔ یہ اتفاق تھا کہ چاندنی اس قسم کی لڑکیوں میں تھی جنہیں اس طرح کا کچھ بدل دے کے، کچھ نظر کر کے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ادھر میرے پاس اپنی ضرورت سے زائد روپے تھے، یہ رقم چلے جانے سے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر بننے ہاں کو چاندنی مل جاتی، کسی کو اس کا مطلوب مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مگر آپ شاید نہیں سمجھیں گے، میں سمجھا نہیں پاؤں گا، بس اتنی سی بات ہے جناب۔ بننے خان رجن سے بھی کمزور نہ ہوتا، اس کا دماغ ہی حاضر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہی چاندنی بانو کو لے گیا ہو، لیکن اس واقعے سے ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن گواہ و شہادت، دلیل و ثبوت قانونی واجبات ہیں۔ چوہان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہوئیدہ ہوئی۔ پہلی بار مجھے اس کے لہجے سے جذب اور گداز کا احساس ہوا۔ کہنے لگا، آگے بیانات کے لیے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر تبھی جب ہم کسی طور ملوث۔ میں نے بیٹھل کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ چوہان بھی ایک دم کھڑا ہوا۔ شمشاد خان نے بہت اصرار کیا، لیکن چوہان نے مٹھائی کا ایک دانہ، شربت کا ایک جھرا لینا گوارا نہیں کیا۔ سبھی اس کے ساتھ اٹھ گئے اور پیچھے پیچھے گلی تک آئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ جمرو اور زورا نے زور سے میرے بازو پکڑ لیے۔ چوہان کو مڑتے دیکھ کر وہ سیدھے ہو گئے۔ مجھے سمجھنے میں کچھ دیر لگی۔ چوہان نے میری جانب انگلی اٹھائی تھی۔ کچھ توقف کے بعد اٹکتے قدموں سے میں اس کے پاس پہنچا۔ پہلے تو وہ میری صورت دیکھتا رہا، پھر یکایک میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، کب جانا چاہتے ہو تم؟ میں نے جلدی سے کہا، آج شام یا کل صبح کسی وقت۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ چوہان نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا ہے۔ وہ میں نے جواب اپنی زبان میں دیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آگے کوئی وضاحت کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ مسکرانے لگا اور میرا شانہ تھبکتے ہوئے بولا، میری نگاہ نے دھوکہ نہیں کھایا۔ سب انسپکٹر رضوی سے اپنی گفتگو کے دوران تمہارے چہرے کے رنگوں سے مجھے شبہ ہوا تھا، آخر تم ہی سے غلطی ہو گئی۔ مبالغے اور معمے کی بات تو میرے اور رضوی کے درمیان ہوئی تھی بھائی۔ ایک لحظے کے لیے مجھ پر سناٹا سا چھا گیا، لیکن ایک حیرت ابھی باقی ہے۔ تم ان لوگوں کے درمیان کیوں ہو؟ وہ کترائی ہوئی آواز میں بولا، میری مراد ہے اڈے کے اس ماحول میں۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے سوچتا رہا کہ اسے کیا بتاؤں۔ یہ جاننے کا اشتیاق رہے گا، خیر پھر کبھی صحیح، ہو سکے تو جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے ملنا، اگر اب ممکن نہ ہو تو جب بھی یہاں آؤ، یقیناً تمہاری روداد میرے تجربے میں اضافے کا سبب ہوگی۔ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، اور اس بڈھے طوطے شمشاد خان سے کہنا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم یہاں نہ ہوئے تو وہ خود کو پیش کر دے گا اور سارا جرم قبول کر لے گا۔ اسے کہنا کہ وہ جرم تو ضرور قبول کر لے گا، لڑکی کو کہاں سے ہمارے حوالے کرے گا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے بمشکل کہا، آپ نہایت مہربان پولیس آفیسر ہیں، مجھے معاف کر دیجیے، میرے دل میں آپ کے لیے بڑی بدگمانیاں۔ میری کمر پہ دھپ مار کے وہ مجھے گلے سے لگا لیتا، لیکن شاید اسے اپنے منصب کا خیال آ گیا۔ ادھر گلی میں بہت سے لوگ ہماری جانب نگراں تھے۔ چوہان نے رسمی انداز میں اسے ہاتھ ملایا
اور چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ شام کو سب انسپکٹر رضوی کے آنے پر اپنا بیان لکھوا دینا، اس کے بعد تم جب چاہو یہاں سے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ پلٹ کے تیز قدموں سے آگے چلا گیا۔